اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، تو فوری طور پر آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی خطبہ کی طرف، نماز کی طرف، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا۔ اس آیت کا تعلق جمعہ کے دن اور جمعہ کی نماز سے، اور جمعہ کے دن جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اس سے متعلق ہے یہ آیت، اور اس کے تعلق سے چند ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، نماز کے لیے اذان کہہ دی جائے، تو فوری طور پر آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کے ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے اور جمعہ کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بلایا جائے اس کے لیے، اس سے مراد دوسری اذان ہے، جو نماز کی اذان ہوتی ہے، کہ جب یہ اذان پکاری جائے، جب یہ اذان بلند کی جائے، جب اس کے ذریعے سے تمہیں بلایا جائے مسجد کی طرف، جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے خطبے کے لیے، جمعہ کے ذکر کے لیے، سب اس میں شامل ہے، تو تم آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، خریدنے بیچنے کا جو سلسلہ ہے اسے ترک کر دو، اپنا کام چھوڑ دو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں اذان سے مراد دوسری اذان ہے جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن ہمیں جلدی کرنا چاہیے مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، اور جو جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں آتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، ایک اونٹ کی قربانی پیش کیا، یا گویا کہ اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا۔ اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس نے گویا ایک گائے کی قربانی پیش کی، ایک گائے کا صدقہ کیا۔ اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے
اس نے گویا ایک بکرے کی قربانی پیش کی، ایک بکرے کا صدقہ کیا۔ جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، مرغی کا صدقہ پیش کیا۔ اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس نے گویا ایک انڈا قربان کیا، انڈے کی قربانی پیش کی یا انڈا کا صدقہ کیا۔ اس کے بعد جب امام آتا ہے اور منبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ تب تک فرشتے مسجد کے تمام دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ امام کے آنے تک، منبر پر کھڑے ہونے تک فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کا نام نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے رجسٹروں میں۔ جو جیسے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جو پہلے آتے ہیں ان کے نام پہلے لکھے جاتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں ان کے نام بعد میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب امام منبر پہ چڑھتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں، فرشتے بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس سے خطبہ سننے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں خطبہ بھی واجب ہے، بغیر خطبہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا جمعہ کا خطبہ بھی سننا چاہیے۔ اور جمعہ کے خطبے میں بہت سارے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہیں۔ جمعہ کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، تذکیر کی جاتی ہے، جمعہ کے خطبے میں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، نیکی پر ابھارا جاتا ہے، گناہ سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دین کی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں۔ تو خطبے کے ذریعے سے ایک طرف تو نصیحت حاصل ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے اور لوگ دین سیکھتے ہیں، دوسری طرف اس کا اجر اور ثواب بھی بہت ملتا ہے، اور جو جتنا پہلے آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے مطابق جمعہ کے دن گویا کہ خطبہ شروع ہونے تک 5 گھڑیاں ہیں، یعنی جمعہ کے دن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور امام کے آنے اور منبر پر چڑھنے تک یہ وقت رہتا ہے۔ یہ پورا وقت 5 گھڑیوں میں 5 ساعتوں میں تقسیم ہے۔ جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے 1 اونٹ، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے 1 گائے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے 1 بکرے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اسے 1 مرغی، اور جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اسے 1 انڈے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا، قربانی کرنے کا۔ جو اس کے بعد آتا ہے تو اسے ان 5 میں سے کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ جو 5 چیزیں ہیں جن کی قربانی یا جن کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعد میں آنے والے اس سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے نام بھی فرشتوں کے رجسٹروں میں نوٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ قربانی اور صدقہ کا ثواب بھی نہیں پاتے ہیں اور رجسٹر میں ان کا نام بھی نوٹ نہیں کیا جاتا ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ جلدی آنے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں آئے، نماز میں شریک ہو گئے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ جو اجر و ثواب مرتب ہیں پہلے آنے پر، جلدی آنے پر، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ سعادت کی بات یہ ہے، نیک بختی اور خوش بختی یہ ہے کہ انسان جمعہ کے دن اپنے آپ کو فارغ کر لے تمام کاموں سے۔ جمعہ کا دن ایک طرح سے ہفتہ واری عید کا دن ہے اور اللہ کی عبادت کا دن ہے، اللہ کے ذکر کا دن ہے۔ کم سے کم جمعہ تک انسان اپنے آپ کو فارغ کرے اور جو بھی کام ہیں وہ جمعہ کے بعد نپٹائے۔ یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ مومن اس طرح سے زندگی گزارے، اس طرح سے پورا ایک ہفتہ گزارے کہ ایسا لگے کہ واقعی اس کے یہاں جمعہ کے دن کا اہتمام ہے، وہ جمعہ کے دن کو اہمیت دیتا ہے، دوسرے دن اور جمعہ کا دن اس کے نزدیک برابر نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ جمعہ کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں
یا جاننے کے باوجود جمعہ کے دن جلدی مسجد پہنچنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر اور ثواب ہے، اسے پانا نہیں چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں بلا کسی عذر کے. ایسا کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. وقت پہ پہنچنا چاہیے، بلکہ وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے. جتنا پہلے پہنچیں گے اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جب اذان دے دی جائے تو اس کے بعد کاروبار کو چھوڑ دو. خرید و فروخت، خریدنا بیچنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اس کو چھوڑ دو. اہل علم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن دوسری اذان کے بعد کاروبار کرنا، خریدنا بیچنا، خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. جمعہ کی اذان کے بعد جو خریدتا یا بیچتا ہے، جو اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے، جو اپنی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی دونوں گناہگار ہوتا ہے. اس لیے کہ جمعہ کے دن دوسری اذان کے بعد یہ منع ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. اور اس میں ہر طرح کی تجارت شامل ہے. جو عام تجارت ہے، عرف عام میں جس کو تجارت کہتے ہیں، خریدنا بیچنا، وہ بھی. اور آج کے زمانے میں جو ڈیجیٹل تجارت ہے، ڈیجیٹل تجارت، آن لائن تجارت، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل پہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں، خریدتے اور بیچتے ہیں. یہ بھی جمعہ کے دن نماز کی جو اذان ہوتی ہے، دوسری اذان، اس کے بعد ایسا کرنا بھی گناہ ہے اور حرام ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. اور بطور مثال یہاں پیش کیا گیا ہے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، ورنہ اس میں کاروبار کے علاوہ دوسرے کام بھی شامل ہیں. یعنی اگر کوئی جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، کام کرتا ہے اس وقت پہ جمعہ کو چھوڑ کر دوسری اذان ہو جانے کے باوجود، تو وہ بھی گناہگار ہوگا. نہ تجارت کرنا جائز ہے، نہ ڈیوٹی کرنا، نہ کوئی جاب کرنا، کوئی اپنا کام کرنا. ہر طرح کی ایکٹیویٹی حرام اور ناجائز ہے جمعہ کے دن دوسری اذان کے بعد. بلا عذر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تاخیر کرے اور اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. ذرا سوچئے، کاروبار، تجارت، خرید و فروخت یہ انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے. یہ ضرورت کی چیز جب یہ حرام اور ناجائز ہے جمعہ کے دن دوسری اذان کے بعد، تو پھر جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ایسے وقت میں یہ تو اور بڑا گناہ ہوگا، یہ اور زیادہ حرام ہوگا. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ غیر ضروری چیزوں میں، فضول کے کاموں میں اپنے آپ کو اس وقت میں مصروف رکھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، نہانے دھونے میں مصروف رکھنا اپنے آپ کو، کھانا بنانے میں یا کھانا کھانے میں مصروف رکھنا، موبائل پہ اپنا وقت دینا، موبائل پہ فون میں لگے رہنا، چیٹنگ کرتے رہنا، یا اسی طریقے سے میچ دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، گپ شپ کرنا، مجلس اور محفل لگانا. کوئی بھی کام ہو، ضروری کام یا غیر ضروری کام، یہ سب جائز نہیں. بلکہ کوئی دینی کام بھی ایسے وقت میں جائز نہیں ہے. اس وقت کوئی قرآن کی تلاوت شروع کر دے یا اکیلے بیٹھ کے کوئی اللہ کا ذکر شروع کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں جو ہدایت دی ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ، اور یہاں سے نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ بالکل آخری وقت میں جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جمعہ میں جلدی آنے کی جو فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں. بالکل جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، اقامت شروع ہو جاتی ہے، خطبہ ختم ہو جاتا ہے اور جماعت شروع ہو جاتی ہے، تب بہت سارے لوگ آتے ہیں، پہنچتے ہیں اور نظر آتے ہیں. تب تک وہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا دس ڈیٹ دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ سب ناجائز اور حرام ہیں.
اور یہ کہنا کہ خطبہ کی آواز ہمارے روم میں آتی ہے، ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں ہم سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر سنیں، یہ غلط بات ہے۔ حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ آؤ، جلدی کرو، فوری طور پر آ جاؤ مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ، خطبہ میں شامل ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ لہٰذا مسجد کے احاطے میں آنا ضروری ہے، گرچہ خطبے کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوں اور آپ روم میں ہوں، اپنی جگہ پر ہوں، جائز نہیں ہے کہ وہاں آپ بیٹھے رہیں، ضروری ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں، مسجد کے احاطے میں آئیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے نیک بندے بن جائیں، قیامت کے دن ہم سرخرو بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا جو وقت ہے تو ہم وقت پر حاضر ہو جائیں اس کے لیے اور اس میں تاخیر نہ کریں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت عطا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس کی طرف جلدی کرو، آگے آگے آؤ، پیش پیش رہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ تاخیر سے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اس فضیلت سے محروم کرتے ہیں، دنیاوی کاموں میں، فضول کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے وقتوں میں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، اور فیس بک پر، واٹس ایپ پہ اور نیٹ پر لگے ہوتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو جب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ نیکی کا وقت ہے، نیکی کمانے کا وقت تھا، اجر و ثواب کمانے کا وقت تھا، اور اپنے آپ کو گناہ کمانے میں لگائے رکھا؟ تو محترم حضرات، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، بہت ہی سنگین کام ہے کہ جو وقت نیکی کا ہے تو اس وقت میں نیکی نہ کر کے گناہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اللہ ان کو ہدایت دے اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، تکبیر اول جو ہے تکبیرۃ الاحرام، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ نزدیک میں روم میں ہیں، روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد آتے ہیں، تکبیر اول فوت ہو جاتی ہے ان کی، پہلی تکبیر سے امام کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ بعض لوگ دوسری رکعت میں آتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، اور بعض لوگ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پہنچتے ہیں، سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں، تو ان کو جاننا چاہیے کہ اس طرح سے آپ کی نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ نماز جمعہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ایک رکعت آپ کو ملے۔ آپ پہلی رکعت میں ضرور آ جائیں کسی بھی طرح سے، یا دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ضرور شامل ہو جائیں۔ اگر رکوع کے بعد آتے ہیں، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد آتے ہیں، تو پھر نماز جمعہ آپ کی نہیں ہوگی، آپ کو 4 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی ظہر کی نیت سے۔ جمعہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ایک رکعت ملے، جیسا کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے نماز کو پالی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کو پانے کے لیے کم سے کم ایک رکعت کا ملنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک رکعت بھی نہ ملی تو وہ نماز آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر جمعہ کی نماز ہے تو جمعہ کی نماز آپ کی فوت ہو گئی اور آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یہ آپ کی سستی کی وجہ سے ہوا ہے، کاہلی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، تو جمعہ کے فوت ہونے کا آپ کو گناہ بھی ہوگا، آپ گناہ گار ہوں گے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو محترم حضرات، یہ جو سورہ جمعہ کی آخری آیت تھی وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا، اس کا مفہوم بیان کیا گیا، اور اس آیت سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے، کیا تعلیمات اور ہدایات ملتی ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی اور جمعہ کے خطبے کی اور جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں جلدی آنے کی، وقت پر پہنچنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔
قربانی اور صدقے کا ثواب ہوتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا، اور فرشتوں کے رجسٹروں میں نام درج ہوتا ہے۔ یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو تاخیر سے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آفر دیا جاتا ہے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے دنیا میں جب کسی کمپنی کی طرف سے آفر نکلتا ہے ہم پیش ہوتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کا آفر دیا جاتا ہے اور ہم پیچھے ہوتے ہیں، بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو، ہم سب کو ہدایت دے، نیک توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کاموں میں آگے آگے پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو اور تمام عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔